مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرام وقار، آج گلستان عشق رسول میں اور ایسے علاقے میں میں حاضر ہوں جہاں کے متعلق مجھے یہ خبر دی گئی کہ یہاں کا ہر بچہ حضور پاک کے عشق میں ہے۔ اہل سنت و جماعت جہاں ہیں وہ گلستان عشق رسول کہلاتا ہے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی خوشبوئیں محسوس ہونے لگ جاتی تھی۔ میرے عزیزوں، ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے، ایم پی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہمارا ایک پروگرام تھا۔ ہماری سواری ابھی شہر میں داخل ہو ہی رہی تھی، سب سے پہلے جو بڑا گیٹ دیکھا دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت سارے شہروں پر ابھی یہ ٹرین چل رہا ہے، جو بھی شہر ہیں یا علاقے ہیں لکھ کر کے لگایا جاتا ہے آئی لو کے آر نگر، آئی لو میسور، آئی لو بنگلور۔ ہارٹ کی ایک فوٹو دکھانے کے لیے لگائی جاتی ہے تمثیل کے طور پر، لیکن میں جس آبادی میں داخل ہو رہا تھا سیم اسی پیٹرن پر جو دنیا اپنے اپنے شہروں سے محبت دکھاتی ہے، وہاں کے نوجوانوں نے بہت بڑے حروف میں لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ۔ داخل ہوتے ہی یہ احساس ہونے لگ گیا کہ دنیا آج بھی اپنی چکا چوند سے محبت کرتی ہے، لیکن عاشق رسول آج بھی اپنے نبی سے محبت ہی کرتا۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، سب کچھ ہمارا لٹ گیا ہے، لیکن ظالموں سے اب تک وہ چیز نہیں لی جا سکی، وہ ہم سے اب تک وہ چیز نہیں چھین سکے جو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہے، وہ عشق رسول کی دولت ہے۔ آج مولانا مشتاق صاحب قبلہ ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر آیا، اور جب سے انہوں نے دعوت دی اب تک ڈاکٹر محبوب صاحب کا انہوں نے اتنا تذکرہ کیا، میں یہ سوچ کر کے یہاں نہیں آیا کہ یہ بڑے ڈاکٹر ہیں یا ان کی سخاوت کی بھی انہوں نے چرچے کی۔ ہم تو دنیا سے اپنی تمام تر تعلقات دور ہی رکھنا چاہتے ہیں، ہم
ہمارا مشن ہی نہیں ہے، ہمارا معراج ہی نہیں ہے۔ بہت ساری پارٹیاں ہیں، سب سیاسی پارٹیاں ہم کو اپنے اپنے میں شامل کر کے لوگوں کو کچھ میسج دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کسی سے تعلق نہیں۔ اور یہاں رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے، خدا شاہد ہے، آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ مولانا نے یہ کہا کہ پیشے سے تو ڈاکٹر ہے، لیکن دل ان کا ہمیشہ حضور پاک کی محبت میں ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، عاشق رسول دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہے وہ ہمارا سگا بھائی ہے، وہ رشتہ دار لگتا ہے۔ اور اگر گستاخ رسول ہماری ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ ہمارے رشتے نبی پاک سے چلے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے میرے عزیزوں، دنیا آج جس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی آپ کو پتا ہے، سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی جن سے خوف زدہ ہے دنیا، وہ بم بارود پیٹرول میزائل کی دولت نہیں ہے۔ دنیا کو پتا ہے وہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ نہتے مسلمانوں کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ وہی طاقت ہے جو بدر کے 313 صحابہ کے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میرا مشن صرف اتنا ہی ہے، ہر جگہ دورے کرتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ نوجوان جس ڈور کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس ڈور کو مضبوط باندھیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ آج عزتوں میں جو کمی آئی ہے اس کا صرف اور صرف یہی مقصد سبب رہ گیا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واسطہ تھا، جو نسبت تھی، صحابہ کرام اتنی پرائیورٹی دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت نعمان ایک صحابی ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن کر کے گئے تھے، ایمبیسیڈر۔ اور جب اس بادشاہ کے ہاں پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، ان کے ہاں سے ایک ترجمان، ان کا سفیر آ رہا ہے، تو بادشاہ نے احترام میں ریشم کا قالین بچھا دیا۔ ریشم تو آپ کے علاقے کا جانتے ہیں کتنا مہنگا اس زمانے سے ہے۔ ریشم کا قالین بچھایا اور بیٹھنے کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، حضور کا ایک ترجمان آ رہا ہے، بادشاہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کی سلطنت، اس کی رعایا، اس کی فوج۔ جب وہ صحابی رسول حضرت نعمان اس علاقے میں پہنچے تو شاندار استقبال کیا گیا۔ یہ مدینے کے قریب نہیں، مدینے سے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، طے کرنے کے لیے مہینہ لگ گیا ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اپنی تلوار سے انہوں نے وہ ریشم کا قالین پھاڑ دیا، نکال دیا، کہا میں زمین پر چلوں گا، یہ قالین کو ہٹاؤ۔ قالین ہٹ گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات آئی، سونے کی کرسی ہے، ٹھوکر مار کر اس کو گرا دیا، کہا میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، جو نارمل کرسی ہوتی وہ لائی جائے۔ بچھا دی گئی دوسری کرسی۔ بادشاہ نے کہا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترجمان ہیں، جو سفیر ہیں، ان کا اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اتنا غرور ہوتا ہے کہ استقبال کے لیے سب سے مہنگا قالین رکھا گیا، سب سے مہنگی کرسی رکھی گئی، آپ نے دونوں چیزیں ٹھکرا دی، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ سفیر رسول، صحابی رسول کہتے ہیں بات در حقیقت کریں گے اور سستے کی نہیں، میں مدینے میں بھی میرے آقا کا غلام ہوں، یہاں پر بھی ان کا غلام ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، تو میں اپنے نبی سے غداری کبھی نہیں کر سکتا، وہ مدینے میں ہے، میں 2000 کلومیٹر دور ہوں،
میں ریشم پر نہیں چل سکتا اور کرسی پر نہیں چل بیٹھ سکتا جو سونے کی ہے۔ اے بادشاہ ایک کرسی تم نے رکھا، اس طرح کی 1000 کرسیاں لا کر رکھ دو، میں سب کو ٹھکرا دوں گا۔ مجھے میرے نبی کی غلامی پیاری ہے، جس کو تاج شریعہ یوں کہتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ یہ صحابہ نے ثابت کر دکھایا تھا، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ میرے عزیزوں، آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ماڈرن بن جاؤں گا عزت ملے گی، تمہارے ماڈرنزم کی جو عزت ہے وہ صرف پیسوں کی عزت ہے، جو صرف تمہارے چہرے کے غازے کی عزت ہے۔ جوانی میں تمہارا چہرہ تھوڑا سا ہینڈسم تھا تو لوگ ادھر ادھر گھومتے رہ گئے، تم کیا سمجھ بیٹھے کہ تمہاری روح کی عزت ہے؟ نہیں، یہ مادیات کی عزت ہے۔ ہم نے عزت دیکھی ہے دنیا میں بھی اور رسول اللہ کا غلاموں میں بھی۔ دنیا کی عزت وہ ہے فلم ایکٹر بن گیا، ایک بالی ووڈ ہالی ووڈ کا کوئی سٹار بن گیا، دنیا اس کے پیچھے گھومنے لگی تو اسے لگنے لگا کہ میں بہت بڑا عزت والا ہوں۔ لیکن ہم نے قریب سے دیکھا ہے جہاں چہرے پر چھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہونے لگ گئی، دانت چھلنے لگ گئے تو دنیا نے دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیا، دنیا نے نیا ہیرو ڈھونڈ لیا، بوڑھے کو سائیڈ کر دیا۔ دنیا کا اتنا ہی معمول ہے، جب جب بوڑھا ہو جائے دنیا اسے سائیڈ لگا دیتی ہے، پھر نیا ڈھونڈتی ہے، نیا چہرہ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس رسول کی عزت کی قسم جو میرے نبی کی غلامی میں آتا ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہماری آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا، حضور شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا، جن کی عمریں 80 سال کو تجاوز کر گئی، لیکن آج بھی عزت جوانوں سے زیادہ ان کے پاس نظر آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، ان سے وابستگی میں ہے۔ اور آج میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے، کیونکہ حالات کی تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کو کرنی ہے، اور آپ کو میں اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں جس نقطے پر میرے آقا نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ بس ہماری کامیابی وہیں پر ہے، ہماری اصل ترقی وہیں پر ہے۔ ڈاکٹر اقبال سنے ہیں نا؟ علامہ اقبال کو کون نہیں سنا؟ بڑے شاعر، عاشق رسول، 10 سال تک یورپ کی زمین چھانتے رہے، وہاں تحقیقات کرتے رہے، لوگوں کو اوپر جاتے نیچے آتے سب دیکھتے رہے، اور اس کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ کر کے کہا تھا میں اپنی قوم کی عزت اور ترقی کا راز ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ یورپ تو بھاگ رہا ہے بہت آگے، اپنی قوم کی ترقی کا راز میں وہاں ڈھونڈنے گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو راز مل گیا یورپ میں جانے کے بعد کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا میں نے بہت ان کو دیکھا، لیکن واپس آنے کے بعد میں جانتا ہوں میری قوم کی عزت اور ترقی کا راز مجھے مل گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلا خوف ہو کر کے سنیں۔ میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر اپنا دین غالب کرے، پوری دنیا میں دین کو غالب کرے۔
ابھی تو نہیں ہے نا، سب تو مسلمان نہیں ہیں، سب اسلام نہیں ہے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ غالب ہوگا تو ہو کر رہے گا۔ میں ان حالات میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں جہاں روز ہمارے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ہمارے خون کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے چھیٹڑے اڑا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو سڑکوں پر بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دین غالب ہوگا، دین غالب ہوگا۔ کیوں؟ یہ میرے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی بات اتنی سچی ہے کہ دن میں کوئی اگر کہہ دے کہ سورج کالا ہے تو مان لیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جھوٹا ہرگز نہیں مانا جا سکتا۔ خدا قدیر و جبار کا کلام ہے۔ اب رب فرماتا ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا، غالب آئے گا۔ قیامت سے پہلے اس دین کو غالب آنا ہے، اس دین کو غالب آنا ہے۔ اب یہ مت سمجھ لینا کہ کیار نگر میں صرف عاشقوں کا ہجوم غالب ہے، یہاں سنیوں کا غلبہ ہے۔ میرے عزیزوں، جو سنیوں کا غلبہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا۔ آیت کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں، میں جب یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ظالموں کے دلوں کے اندر، کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر مسخرہ کرنے کی اور مذاق کرنے کی کوئی صورت آ جائے اور وہ یہ کہیں کہ مولانا سٹیج پر بیٹھ کر کے چلا رہا ہے، ہاں کرسی پر بیٹھ کر چیخ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا، جبکہ اس کے دین کا حال یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئی، ان پر ہزاروں میزائل داغ دیے گئے، پھر مولانا یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے میرا دین غالب آئے گا۔ ظالموں کان کھول کر کے سن لو، ایک غزہ نہیں 100 غزہ بھی ہو جائے اور ہمارے ٹکڑے بھی اڑ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری گردنیں اڑ گئی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور تم کان کھول کر کے سنو، میرا دین غالب آ کر رہے گا، اس لیے کہ فرمان رب ذوالجلال ہے، خدا قدیر و جبار کا فرمان ہے۔ ہم آج ٹکڑے تم اڑا رہے ہوں گے، آج چھیتڑے تم اڑا رہے ہوں گے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ان کو ہنس لینے دو، ان کو مذاق کر لینے دو، ان کو آج پھٹا مار لینے دو، مگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا بھی نروس من نہ آئے، تمہارے دلوں کے اندر کوئی نا امیدی نہ آئے کہ ایسے حالات ہو گئے کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ہرگز نہیں فنا ہوں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ نہ سمجھ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز الجھتے ہیں، ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرا ہاتھ اٹھا کے لگائیے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مفتی سرور علیہ صاحب قبلہ دو باتیں لے کر کے چلے بس۔ ایک، حضور پاک سے عشق اس حد تک ہو کہ دنیا تمہیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایک یہ چیز لے کر چلو، اور دوسری چیز حالات سے کبھی بھی خوف زدہ ہو کر کے اپنے پیبند، اپنے کپڑے نہ بدلو، اپنا لباس نہ بدلو۔ یہ نہیں کہ ادھر سے تیز آندھی آ گئی ہے مجھے خیمہ بدل لینا چاہیے، مجھے دوسری جگہ دیکھ لینی چاہیے، دوسری جماعت میں چلا جانا چاہیے۔ نہ، دو چیزوں پر قائم رہو، نبی پاک سے رشتہ مضبوط اور دنیا کے حالات سے کبھی خوف زدہ نہیں، خوف زدہ نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے کیا ہر جگہ یہ کہہ کر کے گزرتا ہوں، روز ان جلسوں سے خطاب، اور تقریباً ابھی 6 مہینے میں 150 جلسوں کو خطاب کیا ہوگا، لیکن سب جگہ کا ڈی این اے ایک ہی ہے، سارے مسلمانوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ ہمارے اختلافات بہت ہوں گے، کسی کو کالا پسند، کسی کو نیلا پسند، کسی کو ہرا، کسی کو سفید، اور مشرب بھی الگ ہے، طریقے بھی الگ ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، بہت سارے سلسلے ہیں،
اور مذہب کے اعتبار سے بھی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، بہت ہیں، لیکن عشق رسول میں سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ حضور کی محبت میں میں نے دیکھا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی جہاں سے میرا گزر ہوا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا پورا بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہتا ہے۔ گجرات کی زمین ہو کہ کشمیر کی وادیاں ہو، تمل ناڈو کی زمین ہو یا پھر ہمارے اس کرناٹک کی دھرتی ہو، ہر جگہ سے ایک ہی آواز، حضور کے نام پر سب کا، کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ دنیا داروں کو آج بھی ہمارے بچے یہ چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں کیا کیا چھینو گے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے، آواز چل رہی ہے، ہمارا مشن صرف اتنا ہی ہے۔ میں ہر جوان کو اتنا سکھا کر جانا چاہتا ہوں، ساری دنیا تمہارے پاس رکھی جائے، ٹھوکر مارنا اور پھر یہ کہنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج، میرے نبی سے میرا رہتا کل بھی تھا آج۔ بس یہ ہمارا مسلک بن جائے، ہمارا مذہب بن جائے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اس پر جتنی مضبوطی آ جائے، جتنی مضبوطی آ جائے، اتنی کمال کی طاقت پر پہنچنے لگ جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسے حالات نہیں رہ گئے، زہر پھیل گیا ہے، جیسے ابھی ہر جگہ آپ سنتے ہی آ رہے ہیں، ہر جگہ سنتے ہی آ رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں بھی زہریلا ماحول پیدا کیا گیا ہے، میاں اور زہر بھر دو، اور زہر بھر دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اس قوم کے وارث ہیں جہاں خالد بن ولید نے ایک ایسا زہر کا پیالہ پیا تھا، عیسائیوں کی بات پر، ایک عیسائی پادری اور عیسائیوں کا مجمع تھا، خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا، آؤ چلو دیکھتے ہیں جس کا دین سچا ہے، کس کا دین سچا ہے، اور ایسا زہر کا ایک پیالہ لا کر کے رکھا جو زہر کا ایک قطرہ اگر جسم پر کہیں لگ جاتا تو چمڑی اکھڑ جاتا، چمڑی نکل جاتی۔ کہا کہ چلو ہم دونوں، عیسائی بھی ہیں، خالد بن ولید کے پاس سامنے ان کو چیلنج کیا گیا، زہر دونوں پیتے ہیں، جو بچ گیا اس کا دین سچا۔ جھوٹوں کو ہمیشہ چیلنج کرنے کی تو عادت ہے، لیکن عمل صرف عاشق رسول ہی کر سکتا۔ خالد بن ولید گئے، کہا مجھے منظور ہے، آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اٹھائے اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ وہ دیکھ کر کے وحشی بدک گئے، انہیں لگا یہ مذاق چل رہا ہے، ہم نے تو ایسے ہی چیلنج کیا تھا لیکن یہ حقیقت میں پی گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تم پیو، اب تم پیو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے کچھ جادو کر دیا ہوگا، تم نے کچھ جادو کیا ہوگا، یہ زہر پینے کے قابل کیا لگانے کے قابل بھی نہیں، اس زہر میں یہ زہر نہیں ہے، تم نے شاید کچھ جادو کر دیا ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جادو کیا ہوگا، جتنا بچا ہے اتنا ہی چاٹ کر کے دکھاؤ، جو اس میں بچا ہوا ہے اس کو اتنا چاٹ کر کے دکھاؤ۔ ایک بھی چکھ نہ سکا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ طاقت ہے عشق رسول کی جس کو زہر بھی مات نہیں دے سکتا، جس کو آگ بھی مات نہیں دے سکتی۔ تمہارے پاس وہ دولت ہے، تمہارے پاس وہ دولت ہے۔ آج کہہ رہے زہریلا ماحول پیدا ہو گیا، ارے ماحول زہریلا ہوا ہے، زہر پلانے کی بھی بات آ جائے تب بھی تم اپنے میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ نام مصطفیٰ کل بھی لیتے تھے، آج بھی لیتے تھے اور لیتے رہے انشاءاللہ۔ حضور کے نام پر اور اپنے دین پر کوئی کمپرومائز کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کس بات پر توجہ دو، بس ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر تمہارا انٹروڈکشن میں کراؤں، میں اگر جیسے رب صاحب کے متعلق کہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یا آپ کو کہوں
تو کیا آپ کو شرم آتی ہے حضور کا غلام کہلانے میں؟ کسی کو شرم آتی ہے؟ یہ تو کیسی بات ہے، بلکہ بیدم وارسی نے تو کہا تھا سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم۔ عاشق رسول ہے، کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے، یا رسول اللہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے۔ وہ تو کہتے ہیں میرا تعارف ایسا ہو کہ دنیا مجھے آپ کے گلی کا کتا کہہ کر پکارا، سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم۔ یہاں تم کو میں پوچھ رہا ہوں غلام کہلانے میں کوئی کسی کو اعتراض ہے؟ جب کسی کو اعتراض نہیں بلکہ برا نہیں لگتا، میں تو کہتا ہوں برا لگنے کی بات دور کی، جس کا تعارف میرے نبی کے نام سے ہو جائے اس کی زندگی کی معراج ہے۔ زندگی کا کمال ہے، زندگی کا کمال ہے، تو پھر فخر کے ساتھ جھومنا چاہیے۔ دنیا مجھے اگر حضور کا غلام کہہ کر پکارنے لگ جائے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ جب تمہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ غلام کہلانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پورے کے پورے غلام بن جاؤ نا۔ پھر آدھے تیتر آدھے بٹیر کیوں؟ حضور کے پورے غلام کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کو کہیں سے چل رہے ہیں، یہ لوگوں کو ایسی نوبت نہ آئے کہ تمہیں پہچاننے کے لیے نام پوچھنا پڑے۔ بیٹا نام کیا ہے؟ نام بھی اس نے سیکولر رکھ لیا، راجا۔ نام سے بھی نہیں پتا چلا تو لوگوں نے پوچھا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام اس نے تینو مینو بتا دیا، وہاں پر بھی سیکولر لگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ دادا کا نام بھی پوچھنا پڑ گیا۔ میرے عزیزوں میں یہ کہتا ہوں ایسی نوبت کیوں آئے کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے نام پوچھے، باپ کا نام پوچھے، دادا کا نام پوچھے۔ زندگی ایسی بناؤ کہیں کسی گلی سے گزرتے خوشبو سونگھ کر کے دنیا کہے یہ مدینے کا غلام۔ اس کے چلتے پھرتے عادتوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ زندگی وہ تو بنا لو۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دلی کی سرزمین پر گیا تھا 2 سال قبل کی بات، جب NRC کے بڑے پروٹیسٹ چل رہے تھے اور وہاں ایک میدان میں جو احتجاج ہو رہا تھا، علماء کی ایک جماعت ہماری نکلی تھی، ہم بھی گئے تھے۔ بیچ راستے میں ابھی جانے سے پہلے ہمارا تو لباس کچھ ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ بیچ راستے میں بڑی پکڑ دکڑ چل رہی ہے، پولیس والے اریسٹ کر رہے ہیں، یہ نائے لگا دیں گے، اور بڑے جو ہمارے لیے خاص بنایا ہوا قانون ہے UIPA کیا ہے، یہ ایکٹ لگائے جا رہے ہیں، اریسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیجئے تھوڑا سا نارمل چلتے ہیں، ایسا کہ یہ اتنا بڑا امامہ، اتنا بڑا جبہ ہے، صاف نظر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اب تو میرے لیے واجب ہو گیا یہی پہن کے جاؤں گا، اب تو ایسے ہی جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہتھکڑیوں کے خوف سے میں میرے نبی کا لباس نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ کہہ رہے بیچ راستے میں مجھے کہیں لے جانا ہے، لکھا ہے، تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا۔ جس دن ہمیں پکڑا گیا تھا اس دن میں مصطفیٰ کی سنت پر چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں یہ لے کر کے چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ اگر پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھنے کا وقت آئے، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے گنگارے ہوں، اس وقت بھی ہماری زبان کہہ رہی ہو کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ کو مرنا ہی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آٹو ڈرائیور تھے ابھی ممبئی میں، انہوں نے آ کر کے کہا حضرت حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی رکھنا ابھی بھی ضروری ہے؟ کچھ حالات اور مصلحت کے ساتھ کچھ لچک نہیں آ سکتی، کیونکہ داڑھی رکھنے پر پتہ نہیں کیا کیا ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے عزیزوں، حالات مصلحت کے اعتبار سے میں تو کہتا ہوں اب کے زمانے میں اور ضروری ہے۔ کیوں؟ جس کو چاقو نہیں چوبتی اس کو داڑھی چوبتی ہے۔
हाँ, आज मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को चुभाने के लिए दाढ़ी रखो। मैं उनसे पूछा, साहब आप ये बताइए, ठीक है आप साफ कर लेना, लेकिन ये गारंटी है कि साफ करने के बाद 100 साल जिंदगी बगैर खौफ के चलेगी? बगैर खौफ के 100 साल चलने वाली? कहा नहीं, वो तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। मौत तो कल भी आएगी, आज भी आएगी, कभी भी आ सकती है। मैंने कहा दीवाने, जब तुझे पता है मौत कभी भी आ सकती है, रखने पर भी ना रखने पर भी, तो ये क्यों नहीं सोचता इधर उधर किसी की ठोकरों पर मरने से बेहतर है दुनिया से जाने के वक्त मेरे नबी का चेहरा लेकर के जाओ कि मेरे आका देख करके कहे। तो ताजु शरिया ने कहा था, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तिबला। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। मेरे अजीजों, नौजवानों, बेदार हो जाओ। अब अपना बदलोगे तो फिर कब बदलोगे? जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। हमारा कहना और हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि आप अपना जाहिर भी बदल लो, बातिन भी बदल लो। हुजूर पाक की मोहब्बत अगर दिल में है तो उनकी जिंदगी से प्यार क्यों नहीं है? आपका सीना हुजूर के लिए धड़कता है। आज मुझे पता है, जब भी हमारा मुअज्जिन मस्जिदों से पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे हम गली कूचे में हो, बाजार में हो, घर पर हो, अंगूठे चूम करके आंखों से लगा लेते। आज भी ये हुजूर के लिए एहसास है। कोई बोलता नहीं है चूम ले, आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं और चूम लेते। कोई कहता है आपको जब नबी का नाम आए तो चूम लो, जब सुनते हैं बेख्तियार तुम्हारे हाथ उठ जाता है, तुम चूमते हो, आंखों से लगाते हो। ये तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद उस चिंगारी की अलामत है जो हुजूर के लिए जल रही है। उसी को मैं शोला बनाना चाहता हूँ, वो शोला बन जाए। चिंगारी आज भी तुम्हारे अंदर है। आप क्या समझते हो दुनिया के खौफ ज़दा है? वो यूं ही नहीं है। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, मुसलमानों तुम्हें कुछ कुत्ते भौंक भौंक करके बता रहे हैं कि तुम कुछ हो, तुम कुछ हो, और तुम बार बार कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। इसी का रोना धोना करते रहते हैं, इसी का रोना धोना। कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास अपनी हाजतें लेकर फिर रहे हो, और दुनिया ने देख लिया है कि जब तुम अपना असल मतमहे नजर बदल लिया तो दुनिया तुम्हें फुटबॉल की तरह खेलती है, इधर से उधर मारा, उधर से इधर मारा। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि जब तक ये भूला हुआ है हम आए, जिस दिन इसे पता चल गया कि इसके अंदर दौलत क्या, इसके अंदर कौन सी बड़ी दौलत है, उस दिन पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। क्यों? हम हाथी घोड़े तलवार चाकू बम बारूद के भरोसे और उनके एतमाद पर, उनके यकीन पर मैदानों में नहीं उतरते। हम सिर्फ नबी पाक की मोहब्बत में उतरते हैं। आपको पता है दुनिया आज भी देख रही है, 24 घंटे गजा और इजराइल पर डिबेट भी चल रहे हैं, और जिसके जिसके दिल में जैसी जैसी भड़ास है वो यहाँ से निकाल रहा है। फिलिस्तीनी बच्चे काटे गए, मारे गए। अरे एक कब्र में 80 लोगों को रखकर जनाजा पड़ रहा है, एक एक कब्र में। लेकिन ये दज्जाली मीडिया ये अपनी भौंकने पर मजबूर है, क्योंकि इनकी जुबान में जो इजराइल का फुजला गोबर खाते हैं वही बोले, कहते आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इंसान कहना भी नहीं सीखा, तुम्हें आतंकवादी लग रहे। 6 महीने का बच्चा आतंकवादी, 1 साल का दूध पीता बच्चा आतंकवादी है। आज 2000 की तादाद में वहां जो मारे गए उसमें 500 बच्चे, जो इनकी रिपोर्ट बताता है, ये मजे ले लेकर के बता रहे हैं।
और फिर ये भी कहते हो इजराइल को डिफेंस करने का हक है, इजराइल को डिफेंस करने का हक है। तुम जिस कदर उछल कूद कर सकते हो कर लो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हैदरी जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आप नर्वस ना हो। दज्जाल के आने से पहले की जो अलामतें बताई गई वो यही है। दज्जाल के आने से पहले दुनिया हक को बातिल बनाएगी और बातिल को हक बनाकर पेश करेगी और लोग उसको समझने लग जाएंगे, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आज नहीं देख रहे, जो मजलूम है, मारा जा रहा है, दुनिया उसको दहशतगर्द और जालिम बता रही है, और जो रोज मारता है और पूरी दुनिया को अप्लाई करता है, उसको दुनिया आज मजलूम बता रही है। उसके ऊपर अटैक हुआ है, इसलिए उसको डिफेंस का हक है। ये आपकी आंखें आज देख रही हैं, दज्जाल के आने से पहले ये फील्ड बनाई जा रही है। इन कुत्तों को कभी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि रशिया को भी आतंकवाद कह दे, उसको भी टेररिस्ट कह दे, जो यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया, पूरे राख के मलबे में उसको बदल कर रख दिया। नहीं, वहां नहीं कहेंगे इसलिए कि वो दादा है इनका, वहां जुबान नहीं खोली जा सकती क्योंकि बाप है, और वो चाहे जितने जुल्म कर ले सब चाहे से। इराक जा करके देखना, चंद सालों पहले जहां बच्चे फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड, हम गए, मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा गाज़े पाक के दरबार में हाजिरी होती है हर साल। वो ग्राउंड जिसमें बच्चे खेलते थे, चंद सालों के बाद जाकर देखा पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ, कब्रों से भरा हुआ है। इराक वाले ये कहते हैं जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी हमें नहीं मिलते, 2 ही लोग लेके चले जाते। इन हालात में मेरे अजीजों, किसने मचाया ये जुल्म, किसने किया, दुनिया सब जानती है। आज भी अमेरिका के एयरबेस वहां पर मौजूद है, इनके फौजी ट्रेनिंग करते रहे, पूरे इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मार करके तबाह कर दिया। ये सारा जुल्म दुनिया देख रही है, लेकिन इसको कोई नहीं कहता कि वो आतंकवादी है, कोई नहीं कहता कि वो टेररिस्ट है। मुल्क शाम में आज हालात ऐसे हैं, 50 लाख लोग बेघर हैं, घर नहीं, जिनके घर तोड़ दिए, तबाह बर्बाद है। खाना तो दूर की बात है, उनको दवाइयों की शक्ल में एक टैबलेट नहीं मिलती थी। यमन के हालात यही है। इन मुल्कों में किसने तबाही मचाई, सब गूंगे हैं, बहरे हैं। ये दज्जाली मीडिया सब जानती है, सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है इन मुसलमान मुल्कों में। फिर भी तुम कहते हो यही आतंकवाद, यही दहशतगर्द है। मुझे बताओ, सीरिया को किसने तबाह किया, यमन को किसने तबाह किया, इराक को किसने बर्बाद किया, अफगान को 20 साल तक कौन बम बारूद से बरसाता रहा, कौन है? सब दुनिया जानती है। मुझे आपको सिर्फ इतना कहना है, इन कुत्तों की बातों पर अगर यकीन करके चलोगे तो ये कभी कुत्ते को शेर बनाएंगे और शेर को कुत्ता बनाकर पेश करेंगे। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा कुरान पर मजबूत हो। तेरा रब जो फरमाता है वो हक है, इनके भोंकने से कुछ नहीं होगा। फिर आयत पढ़ता हूँ, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है, और इसलिए भेजा है कि वो रसूल अपना दीन पूरी दुनिया पर गालिब करके रहेगा। गालिब आएगा ये दीन। दुनिया जो बताती है उस पर आमन्ना सद्दक़ना मत कहना। मुसलमानों का ये शिवा नहीं है, मुसलमानों का ये दस्तूर नहीं है कि जो दुनिया बता रही है उस पर आंख बंद करके अमल करते चले जाओ। नहीं मेरे अजीजों, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। जिससे भी पूछो वो यही कहता है,
जहां जाएं हमसे यही कहते हैं हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा तुम्हारे दादा से पूछो, वो भी कहेंगे उनके जमाने में भी हालात खराब ही थे, और दादा के परदादा से भी पूछो, वो भी कहेंगे हालात खराब ही थे। मेरे अजीजों, हालात कब अच्छे थे? बद्र के मैदान में भी कौन से हालात अच्छे थे? करबला के मैदान में कौन से हालात अच्छे थे? सतीजा का रहा है, अबद से ताइमरोज, अजल से ताइमरोज, शराबे बुलहदी से चरागे मुस्तफवी। एक बात याद रखो, हर जमाने में हालात ऐसे ही रहेंगे। तुम्हारे दुश्मन नाचते हुए तुम्हारे सरों पर आएंगे, वो इसलिए आते हैं कि ये कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आ जाए, तुम अपने रब की तरफ आ जाओ, तुम अपने रसूल की तरफ आ जाओ। जब इधर उधर थोड़ा भटकते हैं तो इस तरह के जालिम आते हैं। हालात हर जमाने में ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन दूसरी नस्ल मौला पैदा फरमाएगा। ततारी ये समझते थे, ततारी एक कौम है जिन्होंने बगदाद पूरा तबाह कर दिया था, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिए थे, दरिया दजला का पानी पूरा खून से लाल कर दिया था। लेकिन पता है पूरे मुसलमानों को खत्म करने के बाद बगदाद में अजान देने वाला कौन है, नमाज पढ़ाने वाला कौन है? वक्त का बादशाह एक ईसाई पादरी को अपने दरबार में लाता है। तकरीबन कई 100 के करीब उलमा को गिरफ्तार करके जिंदा रखा गया था, बेड़ियां बांधी गई, पीठ के पीछे उल्टा जमीन पर सुलाया गया है। वो कुछ नहीं कर सकते थे। उससे ज्यादा हालात खराब कैसे हो सकते हैं बताओ? पूरा बगदाद जहां से घोड़े दौड़ते थे, घोड़ों के टाप खून में भीगे हुए होते थे, इतना खून बहा है। दरबार में कई उलमा कैद होकर के आए, पीठ के पीछे जंजीर बांध करके हथकड़ियां लगाकर उल्टा सुलाया गया है। इतना ही नहीं, ने दरबार में एक ईसाई पादरी को बुलाया और बुलाकर कहा, तुझे मुंह मांगा नजराना मिलेगा, लिफाफा मिलेगा, तो बस मुसलमानों के रसूल की शान में गालियां देते थे। इनको जलाया जाए, इनको जलाया। दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान अगर तड़पता है तो अपने नबी के नाम से तड़पता है। इसको मारने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितना इनके नबी पर भौंकने से होती है। इसीलिए कुत्ते चंद चंद दिनों में बाहर आते रहते। मेरे अजीजों, बादशाह ने ईसाई पादरी को खड़ा किया और वो भौंकने लगा हुजूर की शान में। हुजूर पाक की शान में हर्जा सराई कर रहा था, बद कलामी कर रहा था। बादशाह के दरबार में एक कुत्ता था जिसको सोने की जंजीर से बांधा जाता था, पाला हुआ कुत्ता, ट्रेंड कुत्ता, बादशाह के साथ चलता था, महंगा कुत्ता था। जब ईसाई पादरी हुजूर की शान में पक पक कर रहा था तो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। वो चुप हो गया, फिर शुरू किया, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने कहा कि ईसाई पादरी ने कहा, अरे वो तो जानवर है, उसे क्या समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी बार हुजूर की शान में गालियां शुरू किया था। कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और उछल करके सीधे ईसाई पादरी के सीने पर चढ़ गया और बम सदन में उसको फाड़ कर दे टुकड़े करके रख दिया, खत्म कर दिया। और उस कुत्ते की हैबत ऐसी सारी हुई, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ऐसी तारीफ के बादशाह डर कर खड़ा हो गया। दरबारी जो थे सब खड़े हो गए, सबके जिस्म पर हैबत थी और कुत्ता हर एक को भूल रहा था। मेरे अजीजों, जिसको फाड़ कर रख दिया दरबार में मौजूद एक दो नहीं, 100-200 नहीं, उस वक्त जिन लोगों ने पूरे बगदाद को तबाह कर दिया था वही ततारियों में से 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसको इकबाल ने कहा था, हराम को मिल गए पासबां सनम खाने से। ये रब ताला का कानून है। लोग ये समझते हैं कि हमें कत्ल करके, हमें मार करके इस्लाम को खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे घरों में बच्चे भी कलमा पढ़ने वाले पैदा हो जाएंगे। हमने देखा है जिन्होंने जुल्म की इंतहा की थी, इस्लाम के खिलाफ करते रहे, लेकिन रब तबारक व तआला ने उनकी नस्लों में ही हुजूर के आशिक पैदा किए, कलमे तय्यबा पढ़ने वाले पैदा किए। आज वो दिन भी मैं दूर नहीं समझता जहां आज
तुम इन लोगों को निहत्थे मुसलमानों को पकड़कर मौत लिंचिंग करते हो, वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह जब तुम्हारी गोद का बच्चा भी लब्बैक के नारे लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे रब ताला की हिकमत बालिगा से कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मेरे अजीजों, इन हालात को मैंने आज इसीलिए आपके सामने बताया कि आपको घबराने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आपको डर करके अपने दीन में कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। जैसी नमाजें थी वैसी पढ़े, जैसे तुम्हारे दीन पर चलने के अहकाम थे वैसे ही चलो। बस अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करते चले जाओ, मजबूत करते चले जाओ। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ए नौजवान, बहुतों की जवानी आ गई और जवानी कई लोगों की खत्म भी हो गई। दुनिया बहुत तुमने देखा, हसीनाओं को भी देखा, हुस्न को भी देखा, रंगीनियों को भी देखा, रंग को भी देखा, सब देख लिया। जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, आज मेरे नबी की मीलाद के जलसे में बैठे हो, अब तक वो तड़प क्यों नहीं आई कि इन आंखों से एक बार आमिना के लाल को भी देखो। वो तड़प क्यों नहीं आती? अगर वो तड़प आती है, मेरा काम खत्म हो गया। जिस दिन तुम्हारा सीना धड़कने लग जाए तो किसी मुकर्रिर की जरूरत नहीं, किसी नसीहत करने वाले की तुम्हें जरूरत नहीं। जिस दिन तुम बेताब और बेकरार होकर रात का अंधेरा आते ही पुकारने लग जाओ, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में और तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिस दिन ये तरफ आ जाए मेरे अजीजों, फिर तुम्हारी जुबान पर सिर्फ यही जारी होगा, कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरफ्तार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस दिन हर नौजवान इस इश्क में तड़पने लग जाए, मैं कहता हूँ उसे बहुत सारी नसीहतों की जरूरत नहीं, बहुत सारी तकरीरों की जरूरत नहीं, वो खुद अपना रास्ता ढूंढ चुका है। जिस दिन मदीने वाले आका हिजाबात हटा दे और कहे मैं दीवाने जिसकी तलाश में तू था, मैं आमिना का लाल मोहम्मद अरबी तेरे साथ। बस मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, ज्यादा देर नहीं। जब इश्क की बात आ जाए, हुजूर की मोहब्बत की बात आ जाए, सीना अगर तुम्हारा धड़कने ना लगे तो फिर दिल का इलाज कर लो। दिल बीमार हो गया होगा या काला हो गया होगा, वरना हुजूर के नाम पर धड़कने तेज हो जाती। मोहब्बत करने वाले को बेकरारी होनी चाहिए कि मुझे मेरे नबी को देखना है, मुझे मेरे आका को देखना है। जब तुम्हारी ये तड़प होगी, तुम खुद अपनी आंखों को बेहयाई से बचाओगे, तुम खुद अपनी आंखों की हिफाजत करने लग जाओगे। रात के अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली गंदी तस्वीरें तुम किसी के कहने पर नहीं, खुद अपने दिल के आवाज पर हटाते चले जाओगे। कहाँ ये गंदी तस्वीरें, कहाँ मेरी आंखें जो आमिना के लाल को देखने के लिए रखी है। एक एक करते हुए हर बेहयाई तुम्हारी निगाहों से दूर चली जाएंगी, हर बेहयाई निगाहों से छटती चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे अजीजों, दुनिया का हुस्न फीका है, दुनिया का हुस्न हेज है, दुनिया की हसीनाएं एक तरफ, सारा हुस्न लाकर रख दे एक तरफ। कसम खुदा की, ये तो दुनिया की हसीनाओं का हुस्न है। मिस्र में
یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. واقعہ معلوم ہے, قرآن میں موجود ہے. حضرت زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی تھی اور کہا تھا میں جب کہوں تو لیمو کاٹ لینا, چاقو دیا تھا, لیمو دیا تھا. لیکن جب یوسف علیہ السلام تیار ہو کر حال میں آئے, عورتیں دیکھتی رہ گئی اور ان کے ہاتھوں سے لیمو چھوٹ گیا اور انگلیاں کٹ گئی. عورتوں کو پتہ نہیں چل سکا. ارے عورت ذات ہے, عورت کو چھوٹی سی خروچ بھی آ جائے وہ چیخ پکار کرتی ہے. ایک انگلی نہیں, 2 انگلی نہیں, 4 انگلیاں کٹ گئی. پتہ نہیں چلا. کیوں نہیں پتہ چلا؟ احساس نہیں ہوا. وہ عورتوں نے کاٹا نہیں تھا. توجہ, وہ عورتوں نے کاٹا نہیں تھا, کٹ گئی تھی. کاٹنا اور ہے, کٹنا اور ہے. وہ کٹ گئی تھی. پتہ یہ چلا حسن میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے, حسن میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ انسان کی انگلیاں کٹ جائے پتہ نہیں چلتا. تو اب اعلیٰ حضرت کو سنو, بریلی کی زبان میں کہتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا. مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی حضور حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر. ارے وہ حسن کی بات ہے, مدینے والے تاجدار تیری عزتوں کے کیا کہنے, تیرے حسن کا کیا کہنا. چہرہ تو دور کی بات ہے, حسن سے دور کی بات ہے. آپ کے عاشقوں کا حال یہ ہے, 100 میل دور, 1000 میل دور بھی ہو, آپ کا حسن دیکھ کر نہیں, نام سن کر کہیں, انگلیاں نہیں بلکہ گردن کٹانے پر بھی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نصر کے اعلیٰ حضرت. ایک یاد اگر والو آپ کے اندر جذبہ ہے یا نہیں؟ حضور کی محبت یا عزت کی بات ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا جب نبی پاک کے قدموں کی عزت پر بات آئے, کیا ہم میں سے ہر بچہ حاضر ہو کر یہ نہیں کہے گا اے اللہ کے رسول میری گردن بھی آپ کے لیے حاضر ہے؟ ہم میں سے ہر ایک حاضر ہے, ہم میں سے ہر ایک حاضر ہے. ہماری گردنیں حضور کے نام پر ہے, بے شک ہماری جانیں حضور کے نام پر ہے. یہ کوئی لفظ لگ رہی ہے, حقیقت ہے. بتاؤ میرے عزیز, حقیقت ہے, ہماری جانیں حضور کے نام پر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, اقبال نے کیا کہا تھا, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے. ہم سب کی عزت آبرو کس کے نام سے ہے؟ حضور کے نام سے ہے. آج مجھ کو دیکھتے ہو, میں اپنی زندگی کا تجربہ بھی بتاؤں. جس جگہ جائیں پھولوں کی برسات ہے, لوگ استقبال میں کھڑے ہیں. سوچو میرے عزیزوں, یہ اسی لیے رات کے 12 بجے نہیں کھڑے ہوتے میرے لیے کہ رولنگ پارٹی کا کوئی نیتا آ گیا ہے یا کوئی ایم ایل اے ایم پی آ گیا ہے. نہیں, مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے جہاں جانے پر پھول برسائے جاتے ہیں یا آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور یہ استقبال ہوتا ہے, یہ صرف اس لیے ہوتا ہے, یہ ناز یا انداز ہمارے نہیں ہوتے, اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حضور کے نام پر عزت ہم نے دیکھی ہے. اس لیے آپ سے ہم کہتے ہیں جب طلب یہ پیدا ہو جائے حضور کو دیکھنا, حضور کو دیکھنا ہے. آپ کو میں بتاؤں, پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے ایک وہ عظیم عاشق رسول پیر مہر علی گولروی رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے, عریضہ پیش کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا مہر علی آپ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے. حضور کے دربار میں عریضہ کرتے ہوئے صبح گئے, دوپہر گئے, شام گئے, بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ ایک بار دیکھنا ہے, یا رسول اللہ ایک بار دیکھنا ہے, لیکن زیارت نہیں ہوئی. صبح دوپہر شام میرے عزیزوں, وہ پیر مہر علی پھر یہ کہنے لگے کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ آنکھیں کتی جا اڑیا, تیری آنکھیں کہاں ہے مہر علی, اور تو کس کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے, کہاں تو ہے, کہاں وہ جمال کرم
کر کے منہ چھپایا، سر جھکایا، مدینے سے نکل پڑے اور وادی حمرا بدر جانے کے راستے پر تھوڑی سی دوری پر ایک وادی آتی ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھے، سلام پھیر کر کے بیٹھے ہی تھے، سامنے بوسیدہ دیواریں تھی، اچانک دیوار میں ایک روشنی نظر آئی۔ پیر مہر علی کہتے ہیں سر اٹھا کر دیکھا، تاجدار کائنات میرے سامنے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کریم کی زیارت ہوئی، پھر عاشق رسول پکار کر کہنے لگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کلی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہمت بھریا، اس صورت میں میں جان اکھا کی جان جہاں اکھا، سچ اکھا رب کی شان اکھا، اس شان کو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتنے مہر علی کی تیری سنا، گستاخ مکھے کی تھی جاریہ۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح ایک عاشق ہندوستان کا بریلی کی سرزمین سے نکل کر مدینے گیا تھا، مدینہ طیبہ میں جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں یہی کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آگ ہے وہ جامع مسیح چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بریلی کا عاشق امام اہل سنت بھی یہی عریضہ پیش کر رہا تھا، آقا ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے، احمد رضا بڑی دور سے آیا ہے، آقا آپ کے دربار میں اتنی التجا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، آقا احمد رضا کی خواہش صرف اتنی ہی ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے کلوا تیرا، یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اسیوں کی حقیقت کی دنے، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے وہ میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ عاشق رسول گنگنا رہا تھا، کہہ رہا تھا دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے مطلب نہیں، میں بریلی سے یہی کہوں گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مدینے کے سرکار مدینے ایک بار حسین چہرہ دکھا دو، کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ إِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس چہرے کو خواب میں شرف الدین بوسیری نے دیکھ کر کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ عاشق رسول بریلی کا بار بار بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگا، اخیر میں جوش محبت بھر آئی، جوش محبت بھر آئی، پھر کہنے لگا احمد رضا کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، اللہ سچا ہمارا نبی، پھر بارگاہ مصطفیٰ سے جود و کرم کا دریا پھوٹ پڑا، سخاوت کا دریا کھل گیا، دربار مصطفیٰ کے دروازے کھل گئے، دن کا اجالا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عاشق رسول کی طلب ہے، مصطفیٰ کرے اپنی قبر انور سے احمد رضا کو اپنے دیدار سے مشرف کر رہے ہیں، اپنی زیارت ہو گیا، جب دیدار ہو گیا تو پھر بریلی کی آواز آنے لگی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان
नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपको देख लिया, अहमद रजा ने देख लिया, देखने के बाद कहता है बरेली का आशिक, कहता है करूं तेरे नाम पे जाऊंगा, न बस एक जान तो जहां दूंगा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर आखिर में कहने लगा आशिक रसूल, करूं मध्य अहले दुअल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं कहता हूं अपने करीब का, मेरा दीन पार है नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, गुफ्तगू हो गई, जो बारगाह मुस्तफा में खिराज अकीदत पेश करना था, इसलिए मैं कभी कभार जज्बात में बोलता हूँ, क्योंकि हमें पता है आशिकाने रसूल का इलाज एक ही है, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। ये मैंने देख लिया, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। और फिर आला हज़रत ने हमें सिखाया था 100 साल पहले, और आज हमने कुत्तों को भटकते हुए भी देखा। 2 साल पहले लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, जिसने नाम भी बदल दिया था, धर्म भी बदल दिया था, और कुरान बदलने निकला था। सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि कुरान बदल दो, इसमें 26 आयतें जिहाद की, आतंक सिखा की है। कहाँ है वो कुत्ता? ढूंढ के निकाला, पोशीदा हो गया, दीन बदल लिया, धर्म बदल लिया, नाम बदल लिया। सुना है कि 6 महीने पुजारियों के पीछे चाटते रहे, उसके बाद पुजारियों ने भी लात मार के निकाल दिया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसी को हमारे इमाम ने 100 साल पहले बताया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और इतने बड़े इमाम, बरेली के इमाम, इतने बड़े इमाम 1000 किताबें लिख डाली, 50 उलूम व फनून पर अल्लाह ने महारत दी, कुरान का तर्जुमा किया, हदीसों के ज़ख़ीरे बिखेर दिए, और बेशुमार इल्मी काम, एक फतावा रज़विया इतनी बड़ी कि पढ़ते पढ़ते जिंदगी खत्म हो जाए, सब कर दिया। लेकिन उनसे पूछा गया, आपका इंट्रोडक्शन तो करो, कराओ, आपका तारुफ क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा मैं नकी अली खान का बेटा हूँ, रजा अली खान का पोता हूँ, मैं बरेली का जमींदार हूँ, मैं एक आलिम बामल हूँ, बड़ा मुफ्ती हूँ, फकीह हूँ। नहीं, बरेली का इमाम कहता है, मेरा इंट्रोडक्शन ये है, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये है इज्जत बख्शने वाली बात। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सोए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ए नौजवानों, मुझे अभी एहसास हो गया, क्या नगर वालों, अब मुझे बताओ, इश्क की गर्मी आई या नहीं आई? आ गई है दिलों में, हुजूर पाक के लिए तड़प आ गई, हमारा जलसा वसूल हो गया, जलसा कामयाब। बड़े बड़े नारे लगाना ये जरूरी नहीं है कामयाबी की अलामत, या बहुत लंबी रात तक जलसे को खींचना ये हमारे लिए अलामत नहीं। आज एक नहीं, मैं 70 से ज्यादा जलसों की मिसाल दे सकता हूँ। जब हुजूर के नाम पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, मेरा कमाल नहीं, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक का आदमी जू का तू घंटों खड़ा रहता है, उसे पता भी नहीं रहता। बेशक ये मेरी गुफ्तगू का कमाल नहीं, हुजूर का हुस्न सुनने का कमाल है। आज भी ये असर है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे मजमे बिखर जाते हैं, इधर से उठ रहे, उधर से उठ रहे, जा रहे, आ रहे, लेकिन जब नबी पाक की अज़मत की बात कर रहा, मैंने ये महसूस किया मजमे में ऐसा सन्नाटा तारी रहता है, जो जहां है वैसा ही है। जब तकरीर हो जाए तो लोग खड़ी देख कर कहते, मौलाना 1.5 घंटे तक बोले,
1.5 گھنٹے تک بولے پتہ نہیں چلا. میں پھر کہتا ہوں یہ میری گفتگو کا کمال نہیں، اس حسن مصطفیٰ کا کمال ہے. ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا تھا، کہا کہ سنا ہے کافروں کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، گنہگاروں کی موت سخت ہوتی ہے، اور عاشق رسول کی موت بہت آسان ہے. یہ کیسے؟ روح نکالنے والا فرشتہ تو ایک ہی ہے، اسرائیل. تو انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف پڑھ لے، سمجھ میں آئے. ہو گیا پورا سورہ یوسف پڑھا اور کہا کہ مجھے تو موت کا کہیں ذکر ملا ہی نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر 2 بار پڑھا، موت حیات یا روح نکالنے کا کوئی ذکر اس میں ہے نہیں. 13واں پارہ پورا پڑھ لیا. امام نے پوچھا کیا تو نے واقعہ پڑھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا؟ کہا وہ تو پڑھا. کہا کیا ہوا اس میں؟ وہی جو ابھی میں نے بتایا، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا اور ان کے ہاتھ میں لیمو اور چاقو دیا، کہا میں جب کہوں کاٹ دینا. پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف علیہ السلام کو زلیخا لائی اندر، عورتوں سے کہا آپ لیمو کاٹو، عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا، انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا ان کو درد ہوا؟ کہا نہیں ہوا. اگر درد ہوتا تو چلا کر کے بھاگتی، کاٹ لی، پوری کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی. امام نے کہا یہی تو میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا. ایک عاشق رسول جب دنیا سے چارہ ہوتا ہے اس کے سرانے تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. ادھر جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکال رہا ہے، اسے کسی بات کا احساس ہی نہیں ہوتا روح کب نکلی اور کب جنت میں گیا. اسی لیے میرے عزیزوں آپ سے کہتے ہیں عشق اس سے کرو جس سے کرنے کے بعد موت کا درد بھی ختم ہو جائے، پھانسی کا درد بھی ختم ہو جائے. اسی لیے لیلا مجنون کے قصے بہت سن لیے، ان دنیاوی مجازی عشق و محبت کی کہانیاں بہت سن لی. یہاں جب کوئی مجنون چھوڑ دیا، لیلا پاگل ہے، لیلا چھوڑ مجنون پاگل ہے، اور ادھر ادھر گھومتا رہتا، بھٹکتا رہتا ہے، اور پھر دوسرے کے چکر میں رہتا ہے. ہم نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا ہے شعر و شاعری میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، یہ تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا لیلا چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. یہ کہا یہ ہے دنیا کا، آج تمہارے ساتھ کل کسی کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا ہی یہ حال رکھتی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائیں شوہر کش. اس مار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی خالی ہے. میں کہتا ہے جوان اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتا ہے جو روز محبوب بدلتا ہو؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیتا جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے. میرے آقا خود فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا قیامت کے دن ہم کیسے آپ کو ڈھونڈے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن حال یہ ہوگا میرے کندھے پر چادر ہوگی. حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی، میدان محشر ہوگا، چادر کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر دبا رہا ہوگا، دوسری ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میری تقریر اب اس بات پر میں ختم کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات کیوں کریں، ادھر ادھر کیوں جائیں. آخری میرا میسج اتنا ہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب پر مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.